بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر جو شخص قرآن پاک کی اس آیت کا عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ساری مشکلات کو، ساری تکالیفوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ان 3 ناموں کا عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حالات کو بدل ڈالتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیاری کلام کی اس صورت کو پڑھتا ہے، رب کائنات کی قسم وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنے اس کے رزق میں فراوانی ہوگی، کتنا مال اس کے گھر میں آئے گا۔ پورا سال دولت ایسے برسے گی جیسے بارش برستی ہے، پورا سال دولت برسے گی، پورا سال رزق، مال، عزت، شہرت سب کچھ اسے عطا ہوگا، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ یہ عمل ربیع الاول کا چاند دیکھ کر پھر کوئی شخص قرآن پاک کی اس صورت کا ورد کر لے، قرآن پاک کی اس آیت کا ورد کر لے، یا اللہ کے ان ناموں کا ورد کر لے، اس کے حالات بدل جائیں گے۔ وہ لوگ جو کل تک مانگتے تھے، اس عمل کے بعد انشاءاللہ وہ دینے والے بن جائیں گے، اور سارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب سب پریشان ہو جائیں گے کہ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی، کیسے یہ دنوں میں امیر بن گیا، صرف اس عمل کو کرنے کی وجہ سے۔ ہاں، پھر مجھ سے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کیا ایسا ممکن ہے؟ میں کہتا ہوں یہ تو میں نے قرآن پاک کی ایک پوری صورت بتائی ہے، قرآن پاک کی کسی صورت کی آیت بتائی ہے، اللہ کے نام بتائے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن پاک کا کوئی ایک لفظ اٹھا کے آپ اس کو صحیح نیت کے ساتھ، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو، پھر دیکھو اللہ آپ کے حالات کو کیسے بدلے گا۔ قرآن پاک کی کسی صورت کی کسی آیت کو آپ اپنا معمول بنا لو، اس کا ورد کرنا شروع کر لو، پھر اس کی پاور، اس کی طاقت، اس کے کرشمات، اس کے معجزات، اس کے فوائد، اس کے برکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ معزز سامعین کرام، آپ سے ایک ہی التماس کرتا ہوں، خدا را ایسے وظائف کریں جو اتھینٹک وظائف ہوتے ہیں، جو قرآنی وظائف ہوتے ہیں، جو حدیث سے ماخوذ وظائف ہوتے ہیں، اور جو فرمان نبوی ہوتا ہے یا بزرگان دین کا عمل ہوتا ہے۔ آج جو ہم آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تسبیح جو ہے یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح احادیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ امام بخاری محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ، وہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، یہ رزق، مال، عزت، دولت، شہرت والی تسبیح ہے، یہ اللہ کے ہاں بھی بڑی مقبول ہے، اور جو اس کا ورد کرتا ہے وہ بھی، اس کو بھی یہ نوازتی ہے۔ اگر آپ بھی اس صورت کا ورد کریں گے، اگر آپ بھی اس صورت کو پڑھیں گے، اگر آپ بھی اس صورت کو جو ہے بار بار اس کا ورد کریں گے، یہ آپ کو بھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی تسبیح آپ کو بھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ یہ صورت آپ کو مالا مال کر دے گی، یہ تسبیح آپ کو مالا مال کر دے گی، اللہ کے یہ نام آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کیسا بھی مسئلہ ہو، ایک تسبیح کے بعد انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ تسبیح حل ہو جائے گی، وہ حاجت پوری ہو جائے گی، وہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ دشمن جو آپ کو ذلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے، جو آپ کو رسوا کرنے پہ تلا ہوا ہے، جو آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے، جو کبھی جادو کے ذریعے سے آپ پر وار کرتا ہے کہ یہ ٹھیک نہ ہو جائے، آپ بیچارے پتہ نہیں ہوتا کس نے وار کیا ہے،
بڑے ہنس کر آپ سہ جاتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں، ربا جس نے بھی وار کیا اسے ہدایت عطا فرما دے۔ کبھی بندش کے ذریعے سے آپ پر وار کرتا ہے، چلتا پھرتا کاروبار آپ کا ٹھیک ٹھاک کاروبار بند ہو کے رہ جاتا ہے، اور کبھی آپ کے گھر کو تباہ کر دیتا ہے تعویذات کے ذریعے سے، جنات کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر! یہ عمل آپ کو ان ساری چیزوں سے محفوظ بنا کے رکھ دے گا۔ اس عمل کے اندر وہ طاقت ہے، اس عمل کے اندر وہ تسبیح ہے جو جنات سے حفاظت، جادو سے چھٹکارا، بندش سے نجات، تعویذات سے دور کر دے گی، اور آپ کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ معزز سامعین کرام، ایک ایک بات جو اس وظیفے کے اندر ہے بڑی اتھینٹک ہے، اور ایک ایک بات جو اس وظیفے کے اندر ہے بڑی پاورفل ہے۔ اگر ایک ایک بات کو ہی لے کر آپ کر لیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ وہ ایک عمل ہی آپ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، آپ کے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے، آپ کو مالا مال کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہزاروں لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مالا مال ہوتے ہوئے، ان کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم کے فرمان عالی شان کے مطابق درود پاک پڑھنے سے پہلے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ بلایا کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، اور ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لاچار، ضرورت مند، تنگ دست، غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو آپ نے صدقہ دینا ہے، حسب استطاعت اور حسب توفیق آپ نے صدقہ دینا ہے۔ خیر، صدقہ دینے کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، صدقہ احادیث کے اندر بہت زیادہ فضائل ہیں، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ اور یہ جو میں کہتا ہوں درود پاک پڑھ لیں، کتنی بار؟ 3 بار۔ یہ کہاں سے؟ جامع ترمذی جلد 2 میں سرور کونین تاجدار مدینہ کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کا نام یا فتاح یا رزاق یہ صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 33 مرتبہ یا فتاح یا رزاق۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صرف 11 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے، اور پھر قرآن پاک کی یہ آیت سلام علی نوح فی العالمین، صرف یہ آیت آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پھر وہ دولت والی تسبیح، رزق والی تسبیح، مال والی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، جو شخص اس عمل کو کرے گا دنوں میں مالدار ہو جائے گا۔ دولت کا وظیفہ، رزق کا وظیفہ، مال کا وظیفہ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، زندگیوں کو تبدیل کرنے والا یہ خاص عمل ہے۔
ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔